بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے متعلق اہل سنت کی کتابیں تو بھری پڑی ہے اس بارے میں کہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جو نماز ہوتی ہے وہ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے موجود ہے۔ لیکن آپ کو میں آج دکھاؤں گا کہ خود شیعہ کتابوں میں، خود ائمہ کرام سے ان کے ہاں ایسی احادیث موجود ہے جس میں رمضان کی راتوں کا قیام یعنی نماز تراویح کا ذکر ہے۔ یہ دیکھیں، شیعہ کتاب ہے فروع کافی، جلد سوئم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 361۔ یہ دیکھیں، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو بصیر نے کہا کہ آپ ماہ رمضان کی نمازوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، ماہ رمضان کی حرمت ہے اور وہ حق ہے جس میں اور کوئی دوسرا مہینہ شریک نہیں۔ اس مہینے میں قربتاً الی اللہ دن اور رات میں جتنی نمازیں ممکن ہوں پڑھو، اگر ہو سکے تو ہر دن اور رات میں 1000 رکعت پڑھو۔ اور اے ابو محمد، ماہ رمضان زیادہ عبادت کا زمانہ ہے۔ میں نے کہا کتنی؟ فرمایا 20 راتوں میں ہر رات کو 20 رکعت۔ راتوں کا ذکر ہے کہ 20 راتوں میں ہر رات کو 20 رکعت، 8 رکعتیں قبل عشاء اور 12 رکعتیں بعد عشاء، سوائے ان کے جو اس سے پہلے تم پڑھ چکے ہو۔ جب عشرہ آخر داخل ہو تو ہر رات کو 30 رکعت پڑھو، 8 رکعت قبل نماز عشاء اور 22 رکعت اس کے بعد، یعنی عشاء نماز کے بعد 22 رکعت، ما سوائے ان کے جو پہلے پڑھ چکے ہو۔ یعنی اس رمضان کی راتوں میں جو عشاء کے بعد نماز ہوتی ہے اس کا نام تو تراویح بعد میں پڑھا، لیکن یہی وہ نمازیں جو اہل سنت اپنی مسجدوں میں ادا کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں۔ تو یہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت کو جاری کیا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ امام صاحب تو خود اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں یہ عبادت کرو، یہ نفلیں، یہ سنتیں پڑھو جو عشاء کے بعد کی جاتی ہے۔ اب آپ اس کا کوئی بھی نام دے دیں، تراویح کیوں بعد میں نام پڑا، کیوں نام پڑا، وہ بھی ایک وجہ ہے، اس وجہ سے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں تو ہے ہی ہے، شیعہ کتابوں میں تراویح کا ذکر موجود ہے، اور 20 رکعتوں کا بھی ذکر موجود ہے، اور اس سے زیادہ کا بھی ذکر موجود ہے۔